کا جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من دعائی، نہیں ہے کوئی چیز جو عزت والی سب سے زیادہ اللہ جو ہے اس کو عزت دیتا ہے وہ من الدعائی، دعا سے۔ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندہ جب کرتا ہے اللہ اس بندے کو عزت دیتا ہے۔ اس کی دعا یا تو انسان کی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اسے فوراً اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، یا اس کی قبول نہیں ہوتی، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے، یا اس کی لیٹ دعا قبول ہوتی ہے۔ مت سمجھیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا ساری قبول ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ لیٹ دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں ہے، اس کا اجر اللہ قیامت والے دن نیکیوں کی صورت میں دے گا دعائیں۔ بندہ کہے گا مومن اللہ دنیا میں میری ایک بھی دعا تو قبول نہ کرتا، آج آخرت میں مجھے سب کچھ مل جاتا، جب اس کا اجر لے گا اس کی نیکیاں ملے گی تو کہے گا، خواہش کرے گا اللہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، آخرت میں تو میرے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے۔ صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم دعا عباد اللہ بالدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک دعا جو ہے وہ انسان کو نفع دیتی ہے، ان چیزوں سے جو انسان پہ بیماریاں نازل ہوئی ہیں ان کی اگر دعا کرتا ہے اللہ اس کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اور اسی طرح جو نئی مصیبتیں پریشانیاں انسان پہ نازل ہوئیں اگر انسان دعا کرتا ہے اس دعا کی وجہ سے اللہ اس کی وہ بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے، آنے والی پریشانیاں بھی اللہ ٹال دیتا ہے۔ جیسے صدقہ ہے نا، رد بلا ہے، آنے والی مصیبتیں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتا ہے، ایسے دعا بھی ہے انسان کو محفوظ کر لیتی ہے اللہ سے جب مانگتا ہے۔ اسی طرح صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعائی، جس انسان کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے، اسے توفیق مل جائے کہ وہ اللہ کے آگے رو رو کر التجائیں کر کر کے دعائیں کرے، اسے اللہ توفیق دے، وہ مانگے رب سے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دعا کے اثرات ہیں۔ یہ دعا کئی لوگ کرتے ہیں، جلدی سے ایسے ہاتھ اٹھائے، جلدی سے توجہ کہیں اور ہے، دعا کر رہے ہیں، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا وہ ہے جو دل سے کی جائے، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ دل سے دعا کریں اللہ ہماری دعا کو سنے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ دکھاوا کریں کہ یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، نہیں، کرتے ہیں جلدی سے ایسے، توجہ کہیں اور ہے، نہ ساتھ باتیں کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم چلو جی یہ دعا ہوگی، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے۔ دعا ہے جو دل سے کی جائے کہ اللہ مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے عطا فرما، میرا مسلمان بھائی پریشان ہے اس کو یا اللہ تندرستی عطا فرما۔ تمہارے دل سے دعا نکلی ہوئی قبول بھی ہوگی، اللہ اسے قبولیت کا درجہ بھی دے گا، اللہ تمہیں سب کچھ وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ فتحت لہ ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل عافیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی تم اللہ سے سوال کرو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اس کی طرف کیا ہے کہ بندہ عافیت طلب کرے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ کثرت سے دعا کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، اللہ مجھے معافی عطا فرما۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ،
جو بندہ عبادت کرتا رہتا ہے لیکن وہ اللہ سے مانگتا ہی نہیں، مثلا گناہ کر بیٹھا معافی نہیں مانگی، گناہ کر بیٹھا معافی نہیں مانگی، بس ایسے لگا ہوا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ گناہ کر بیٹھے پھر وہ میرے آگے گڑ گڑائے، دعائیں کرے، مجھ سے معافی مانگے، وہ بندہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے، وہ بندہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ اللہ پھر فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ کہ یہ کیوں اتنا رو رو کے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، اسے کس کا خوف ہے؟ اللہ اکبر، اس کو کس کا خوف ہے، ڈر کس کا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، گناہ کر کے جہنم سے ڈر رہا ہے، اللہ تو اس سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے کچھ دیکھا ہے، اس نے میرے عذابات دیکھے ہیں، اس نے عذاب قبر دیکھا ہے، اس نے جہنم کے عذابات دیکھے ہیں، اس نے جنت کو دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، پھر کیوں رو رہا ہے؟ اللہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو مومن بندہ اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، تیرے اور میرے میں اتنا ہے نیکیاں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اللہ ہم نے یہ نیکیاں کی ہے ہم میں سے کوئی اتنا؟ او بھائیو وہاں تو نبی نہیں کھڑے ہو سکیں گے، اس رب کے آگے اللہ کے پیغمبر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ قیامت والے دن کہیں گے فرشتے، نبی کہیں گے کہ اللہ کے لوگ جائیں گے ایک آدم علیہ السلام کے پاس، کہے گے نہیں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، وہ رب کے آگے کھڑے ہونے کی بات کی سکت نہیں رکھتے۔ پھر آخر میں کس کے پاس جائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بتاؤ ہمارے نبی کیا جا کے ڈائریکٹ بات کرنی شروع کر دیں گے؟ بخاری کی روایت ہے ہمارے نبی بھی بات نہیں کریں گے، اتنا اللہ کا خوف اور جلال ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، روئیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوں گے پھر گر پڑیں گے، بات نہیں کر سکیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ 3 دفعہ ایسے کریں گے۔ ہمارے میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ ہم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس بندے کے دل میں یہ خوف آ جاتا ہے کہ میں نے رب کے سامنے جانا ہے، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، یہ جس بندے کے من میں یہ چیز آ جاتی ہے وہ کبھی انسان گناہ نہیں کرے گا، نہ وہ کسی سے ڈرے گا، نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا سوائے رب کی ذات کا، اس پہ خوف ہوگا، وہ رب سے ڈرتا جائے گا کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔